حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ طیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد وقال تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا عنوان اعلان ولایت، اعلان غدیر خم، اور پھر اس معاملے میں اہل سنت والجماعت کی جو فکر ہے، ہمارے اکابر کی جو فکر ہے، اس بارے میں ہم نے جاننے کی سعادت حاصل کی اور اسی لیے ہم حاضر ہوئے. برادران عزیز، جیسے ہم جانتے ہیں کہ 18 ذی الحجہ تاریخ اسلام کا ایک اہم دن واقعات کے لحاظ سے، اہمیت کے لحاظ سے مانا جاتا رہا. اسی دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم جو مقام ہے وہاں پر اعلان فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. برادران عزیز، اب یہ روایت کی جو حقیقت ہے، اہمیت ہے، اس بارے میں اگر ہم محدثین اکرام کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور ان سے اس مسئلے میں، اس روایت کے بارے میں کچھ حاصل کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ کم و بیش 100 صحابہ اکرام نے اس روایت کو پہنچایا ہے، روایت فرمائی ہے، اور بہت سے محدثین نے اس روایت کو متواتر بالمعنی فرمایا کہ یہ روایت متواتر بالمعنی کے مقام پر ہے کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. البتہ اس کے ساتھ جو روایات منسلک ہیں، جو الفاظ کی زیادتی اور کمی ملتی ہے، اس بارے میں ضرور محدثین نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو زائد کلمات ملتے ہیں، جیسے مولا علی کی ولایت کے کلمات ملتے ہیں کہ میں جس کا ولی ہوں علی اس کے ولی ہیں، میرے بعد علی ہر مومن کے ولی ہیں، یہ روایات خبر احاد کے درجے میں ہے اور تواتر کی حد کو نہیں پہنچتے. لیکن یہ جو روایت ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، یہ روایت محدثین بتاتے ہیں کہ تواتر کی حد کو پہنچتی ہے، متواتر بالمعنی ہے. برادران عزیز، اب اگر ہم اس روایت کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کے شان ورود کو سمجھیں تو معاملہ بہت واضح ہو جائے گا. روایات میں آتا ہے کہ چند صحابہ اکرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مولا علی مشکل کشا کے بارے میں کچھ شکایت کی، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شکایت کو سنا تو حضور پاک نے اس کو ناپسند فرمایا. اور جب اس بات کو محسوس کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مولا علی مشکل کشا کی اہمیت اور مقام کو نہیں سمجھا،
تو آپ کے مقام کو سمجھانے کے لیے حضور پاک نے یہ اعلان فرمایا، اور اس سے قبل جو حضور پاک نے ارشاد فرمایا اس سے ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ روایات میں آتا ہے، سنن ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے، اور دیگر محدثین نے اس کو الگ الگ الفاظ میں نقل فرمایا ہے۔ ان تمام روایات کو علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الصواعق المحرقہ میں نقل فرمایا ہے، اور ریاض النظرہ کے اندر امام طبری نے اس کو نقل کیا ہے، اور بڑے بڑے محدثین نے اس کو نقل کیا ہے کہ حضور پاک صحابہ کرام کے درمیان میں تشریف فرما ہوئے، اور وہاں پر حضور پاک نے پوچھا کہ تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ قریب نہیں؟ الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں، زیادہ محبوب نہیں ہوں؟ تو صحابہ کرام یقیناً حضور پاک کے عاشق انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ بلا، یقیناً آپ ہماری جانوں سے زیادہ عزیز ہیں، جانوں سے زیادہ قریب ہیں، جانوں سے زیادہ محبوب ہیں، کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ہم سب سے زیادہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کی ذات گرامی سے محبت کرتے ہیں۔ جب صحابہ کرام نے اقرار کیا بلا یا رسول اللہ، تو حضور پاک نے مولا علی مشکل کشا کو اپنے قریب کیا۔ روایات میں آتا ہے آپ کے ہاتھ کو اپنے دست کرم میں پکڑا اور کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ برادران عزیز، اگر اس پس منظر کے ساتھ ہم اس روایت کو سمجھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اور اس اعلان کے پیچھے حضور پاک کا جو منشا اور مقصد ہے وہ کتنا بڑا ہے، کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ذریعے امت کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم علی کی شخصیت کو، ذات کو سمجھو کہ یہ نبی سے جدا نہیں ہے، نبی جس کے مولا ہے علی اس کے مولا ہے۔ برادران عزیز، اور پھر ان صحابہ کرام وہ نفوس قدسیہ جو حضور پاک کے تربیت یافتہ ہے، حضور پاک کے منشے کو سمجھ گئے، حضور پاک کے مقصد کو سمجھے، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کے بعد ان کا جو انداز رہا اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ یہ روایت بڑی مشہور ہے، سنن ترمذی میں ہے، اور دیگر محدثین نے اس کو نقل کیا کہ جب یہ آیت کریمہ، جب یہ حدیث پاک حضور پاک نے اعلان فرمائی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں، مولا علی مشکل کشا سے ملاقات کرتے ہیں اور فرماتے ہیں بخ بخ یا علی۔ یہ عرب کا انداز ہے۔ فرمایا علی خوشخبری ہے تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ تم آج سے میرے بھی مولا ہو گئے، تمام مومنین کے مولا ہو گئے۔ کہ کتنا پیارا انداز ہے۔ حضرت عمر فاروق جیسی شخصیت کہتی ہے علی آپ میرے مولا ہو گئے، تمام مومنین کے مولا ہو گئے، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سمجھانا چاہتے ہیں اس کی تشریح حضرت عمر فاروق فرما رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بھی ملتی ہے کہ جب حضور پاک نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مولا علی مشکل کشا سے فرماتے ہیں علی آج سے تم میرے مولا ہو گئے۔ برادران عزیز، تو یہاں ایک بات جو ہمیں غور کرنے کی ہے، اس سے تو حضور پاک کا منشا اور مقصد ہمارے سامنے آ گیا۔ صحابہ کرام نے جو اس انداز میں اسے قبول کیا، اس سے ہمیں کیا کرنا ہے کہ حضور پاک جب اعلان ولایت فرمائے تو تمام صحابہ کرام خوش ہوئے اور اپنی خوشی کا اظہار فرمایا۔ مولا علی مشکل کشا کو مبارکباد دی اور کہا کہ حضور پاک نے آپ کو ایسے منصب پر، ایسے مقام پر فائز فرمایا ہے کہ جس پر ہم آپ کو خوشخبری پیش کرتے ہیں۔ دوسری طرف اگر ہم آیات کریمہ کے تحت اس حدیث کو سمجھنا چاہیں کہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ ہوا مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین، اے حبیب یقیناً اللہ مولا ہے، یقیناً اللہ مولا ہے، جبرائیل مولا ہے، اور نیک مومنین بھی مولا ہے۔ یہاں پر لفظ مولا کا جو انتخاب اللہ نے فرمایا، پہلے اس کو نسبت اللہ نے اپنی ذات سے دی، اس کے بعد اس پر جبرائیل امی کو کہا کہ جبرائیل بھی مولا ہے، اور فرمایا کہ
اے حبیب نیک مومنین بھی مولا ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوا تھا کہ نیک مومنین میں کچھ ایسے ہیں جو مددگار بنا کر بھیجے گئے ہیں، جو دین کی خدمت کے لیے، امت کی مدد کے لیے، امت کی مشکل کشائی کے لیے، امت کو رہنمائی کے لیے بھیجے گئے ہیں، کہ امت کی جس کو رہنمائی کرنی ہے، امت کی مشکل کشائی کرنی ہے، ان کے لیے انتخاب کیا گیا ہے۔ ایسے کچھ صالح مومنین ہیں، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ کون ہیں، لیکن حضور پاک نے غدیر خم میں اعلان فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے، کہ اللہ نے فرمایا کہ میری امت میں نیک مومنین ایسے ہوں گے جو لوگوں کے لیے مولا ہوں گے، مددگار ہوں گے، تو علی مولا ہے۔ برادران عزیز، لفظ مولا اس کے اندر بڑی وسعت ہے۔ اکثر لوگ اس کے انتخاب میں بھی اور اس کے معنی کے اشتراک سے اس کی تعویل میں بہت سے لوگ اپنے آپ کو ایک طرف کر لیتے ہیں۔ ہمیں علماء اور محدثین و مفسرین کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا اس کے معنی کے تعین کے لیے، کہ اس کے معنی کا تعین کیسے ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جس لفظ کو مطلق رکھا ہے تو ہمیں اسے مقید نہیں کرنا چاہیے۔ اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اصول فقہ کے یہ قواعد میں ہے کہ جب تک مطلق کو مقید کرنے کا کوئی سبب نہ ہو اس کو مطلق ہی رکھا جائے گا۔ تو یہاں ہمیں یہ بات جاننی ہے کہ جب حضور پاک نے فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے، تو پھر ہمیں اس لفظ کے جو اطلاق ہو سکتا ہے، جن جن معنی پہ اطلاق ہو سکتا ہے، جس وسعت کے ساتھ وہ لفظ کہا جا سکتا ہے، اسی وسعت کے ساتھ ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر کسی کے ذہن میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ پھر انبیاء علیہم السلام بھی ہیں، تو یہاں پر ہمیں یہ بات بھی جاننی چاہیے کہ اصول کے اندر یہ بات بھی ہمیں بتائی گئی کہ ہر حکم جو ہوتا ہے اس میں کچھ استثناءات ضرور رہتے ہیں۔ تو اگر کسی کو یہ اشکال ہو رہا ہے تو یہ بات کو سمجھنا چاہیے کہ جب حضور پاک نے احکام کو فرمایا ہے، کچھ باتیں ہمیں سمجھائی ہے، تو اس کے اندر ضرور استثناءات رہے ہیں، وہاں پر وہ بات بالکل اس کے مفہوم میں داخل اور شامل ہے۔ اب اس کے بعد جب ہم مولا علی مشکل کشا کی اعلان ولایت کی گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کی ولایت کے کمال کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی ولایت کا کمال کیسا ہے، کیونکہ ہم نے بہت سے اولیاء کے بارے میں جانا ہے، بہت سے اولیاء کے ہم نے سوانح پڑھے ہیں، ان کی حیات بابرکت کو سیکھا ہے، سمجھا ہے، تو پھر مولا علی مشکل کشا کی ولایت کا امتیاز کیا ہے اس کو بھی جاننا چاہیے۔ تو یہاں پر امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر مظہری کے اندر نقل فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ مولا علی مشکل کشا کی ولایت کا معاملہ یہ سب سے جدا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ مولا علی مشکل کشا کی ولایت کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر جب تک آپ کی ولایت کو کوئی تسلیم نہیں کرتا کوئی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، جب تک آپ سے کسی کی نسبت نہیں جڑتی، کسی کو اللہ کے بارگاہ کی ولایت حاصل نہیں ہوتی، تو اس بات سے آپ نے ثابت کیا کہ تمام تر جتنے اولیاء بنے ہیں وہ سب کے سب مولا علی کے در سے بنے ہیں، آپ کی نسبت حاصل کرنے کے بعد بنے ہیں، آپ کی محبت حاصل ہونے کے بعد ہی بنے ہیں، اس سے پہلے کسی کو ولایت حاصل نہیں ہوئی۔ اور آپ آگے فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی امت میں جو ولی بنائے گئے وہ بھی مولا علی مشکل کشا کی ولایت کے اقرار کے بعد ہی بنائے گئے۔ آپ اپنی تفسیر میں فرما رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب اس آخری امت کے جتنے اولیاء بنیں گے سب مولا علی مشکل کشا کی ولایت کے صدقے میں بنیں گے، آپ کی ولایت کو تسلیم کرنے کے بعد بنیں گے، آپ کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑنے کے بعد ہی بنیں گے۔ برادران عزیز، ہمیں اس بات کو سوچنا ہوگا کہ جو مقام ولایت مولا علی مشکل کشا کو حاصل ہے کسی اور کو حاصل نہیں ہوا، کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔
جو حضور پاک نے آپ کو منصب ولایت پر فائز فرمایا، تو آپ نہ صرف اللہ کے ولی ہیں، نہ صرف اللہ کے ولی آپ کو بنایا گیا، بلکہ اس منصب پر آپ کو فائز کیا گیا کہ جب تک آپ کی ولایت کا اقرار کوئی نہیں کرتا، آپ سے اپنی نسبت کو کوئی جوڑتا نہیں، آپ کی محبت جس کو حاصل نہیں ہوتی، تب تک اسے ولایت کا درجہ نہیں مل سکتا۔ اور جتنے اولیاء بنے ہیں کائنات میں، سب مولا علی مشکل کشا کی ولایت کے صدقے میں بنے۔ برادران عزیز، علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ بڑی ہی تفصیل کے ساتھ اس بات پر روشنی ڈالے اور ہمیں سمجھایا کہ ولایت مولا علی کا مقام کیا ہے، کیونکہ 18 ذی الحجہ یہ اعلان ولایت مولا علی ہے۔ برادران عزیز، اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مولا علی مشکل کشا کی محبت، آپ کی ولایت کا معاملہ کیسا ہے، تو ہم جانتے ہیں کہ صحیح مسلم کی حدیث ہمارے سامنے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، مومن تم سے محبت کرتے ہیں اور منافق تم سے بغض رکھتے ہیں۔ یہاں یہ بات واضح کر دی کہ مولا علی مشکل کشا کی محبت یہ علامت ایمان ہے، یہ جزء ایمان ہے کہ جس کے دل میں مولا علی کی محبت ہے وہی مومن ہے۔ آج کیونکہ اس بات کو، اس کی حقیقت کو سمجھنے کی زیادہ ضرورت اس لیے ہو گئی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں آج مولا علی مشکل کشا کی محبت نظر نہیں آ رہی ہے۔ کچھ لوگ آپ کی محبت کو سن کر آج چہروں کو پھیر رہے ہیں اور انہیں مولا علی مشکل کشا کے نام سے ہی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ تکلیف ہو رہی ہے۔ تو ہمیں جاننا چاہیے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی وہ روایت ہمارے سامنے ہے کہ جہاں پر آپ نے فرمایا کہ کسی کے ایمان کو جانچنا ہوتا تو ہم اپنی محفل میں علی کا ذکر کر دیتے۔ محفل میں، صحابہ اکرام کی محفل میں اگر کوئی نیا چہرہ آ جاتا، کوئی نیا شخص آ جاتا کہ جس کے ولایت کے بارے میں، جس کے ایمان کے بارے میں اگر جانچنا ہوتا کہ یہ ہمارا ہے کہ غیر ہے، تو صحابہ اکرام اپنی محفلوں میں مولا علی مشکل کشا کا ذکر کرتے اور لوگوں کے چہروں کو دیکھتے اور بتاتے کہ جس کا چہرہ خوشی سے کھل جاتا، ہم سمجھ جاتے کہ علی کا ذکر سن کر جس کا چہرہ کھل رہا ہے وہ مومن ہے، اور جس کا چہرہ علی کا ذکر سن کر سکڑ رہا ہے تو سمجھ جاتے کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، وہ منافق ہے۔ برادران عزیز، یہ صحابہ اکرام کا فیصلہ ہے۔ یہ صحابہ اکرام ہم کو سمجھا رہے ہیں کہ مولا علی مشکل کشا کی محبت کی اہمیت ایک مومن کے دل میں کتنی زیادہ ہے۔ مومن کا تعلق مولا علی کی محبت سے کتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اس کے ایمان کی بنیادوں میں مولا علی مشکل کشا کی محبت ہے، اس کے ایمان کے اظہار میں مولا علی مشکل کشا کی محبت ہے، اس کے ایمان کے ثبوت کے لیے مولا علی مشکل کشا کی محبت ہے۔ برادران عزیز، تو اعلان غدیر، اعلان ولایت مولا علی مشکل کشا اسی کی طرف ہم کو اشارہ کر رہا ہے کہ ہمارا تعلق مولا علی مشکل کشا سے مضبوط ہو۔ حضور پاک ہم کو سمجھا رہے ہیں کہ تم اگر اپنے آپ کو مجھ سے جوڑنا چاہتے ہو تو علی کی محبت کے بغیر مجھ سے تم نہیں جڑ سکتے، مجھ سے نہیں جڑ سکتے، کیونکہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے، کہ جس کا تعلق مجھ سے ہے اس کا تعلق علی سے ہونا ضروری ہے۔ صحیح بخاری کی وہ حدیث بھی ہمارے سامنے ہے کہ جہاں پر حضور پاک نے فرمایا، علی انت منی وانا منکا، علی میں تم سے ہوں، علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، کہ تمہاری جو فضائل ہیں، تمہاری جو حقیقت ہے، تمہارا جو تعلق ہے مجھ سے ایسا ہے کہ تم اور میں جدا نہیں ہیں، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ برادران عزیز، یہاں پر حضور پاک نے فرما دیا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ یہ تعلق الگ الگ نہیں ہے، آج لوگ الگ کرنا چاہتے ہیں، لیکن حضور پاک نے یہاں پر جوڑ دیا اور فرما دیا کہ یہ ولایت بھی ایک ہے، یہ محبت بھی ایک ہے، یہ تعلق بھی ایک ہے، کہ جب تک مولا علی مشکل کشا سے محبت نہیں ہوگی، جب تک آپ سے تعلق نہیں ہوگا، جب سے آپ سے ربط نہیں ہوگا، تب تک حضور پاک سے تعلق و ربط مضبوط نہیں ہو سکتا۔ برادران عزیز، اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور ایک بات عرض کر دوں کہ مولا علی مشکل کشا کا تعلق، جیسے ہم نے جانا کہ یہ ایمان سے ہے، حضور پاک نے واضح طور پر فرما دیا، حدیث پاک میں آتا ہے، حبیبک حبیبی
वो हबीबी हबीबुल्लाह। अली तुम्हारा महबूब मेरा महबूब है, तुम्हें चाहने वाला मुझे चाहने वाला है, और मुझे चाहने वाला अल्लाह को चाहने वाला है। हुजूर पाक फरमा रहे हैं, हुजूर पाक ने बारहा इस बात को समझाया है। इसीलिए इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जितने सही अहादीस मौला अली मुश्किल कुशा के मुताल्लिक़ हुजूर पाक से हमें मिलते हैं, किसी और के लिए नहीं मिलते। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि जितने आयात करीमा मौला अली मुश्किल कुशा के लिए उतारे गए, किसी और के लिए इतने उतारे नहीं गए। हमें इस बात को समझना होगा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे क्या चाहते हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें क्या समझाना चाहते हैं, सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने हमें क्या सिखाया है, क्या समझाया है। वो रिवायत मेरे सामने याद आ रही है, हज़रत उमर फ़ारूक का दौर खिलाफत है, आप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं। आपके पास एक शख्स आया और आपसे कहने लगा कि आप मेरे मसले में फ़ैसला कीजिए। तो इस पर हुजूर पाक ने कहा कि ये फ़ैसला अली फरमाएंगे। तो उसने इनकार किया, उसने मौला अली मुश्किल कुशा से फ़ैसला करवाने से इनकार किया। और रिवायत में आता है कि उसने मौला अली के ताल्लुक़ से कुछ गलत अल्फाज किए, तो हज़रत उमर फ़ारूक ने उसका गिरेबां पकड़कर उसे उठा लिया और कहा, किसके बारे में कह रहे हो, क्या तुम नहीं जानते वो मेरे मौला है। ये ताल्लुक़, ये मोहब्बत हमें सहाबा इकराम ने सिखाई है। इस निस्बत का ख्याल रखना जो हुजूर पाक ने हमको दी, हुजूर पाक ने हमको समझाई, सहाबा इकराम ने सिखाई है कि कैसे इसका ख्याल रखा जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, आपकी मिसाल हमारे सामने है कि वो रिवायत हमारे सामने है कि जहाँ हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी मोहब्बत का इजहार फरमा रहे हैं। रिवायत में आता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के दरमियान तशरीफ़ फरमा है, आप कुछ इरशाद फरमा रहे हैं, सारे सहाबा इकराम हुजूर से करीब होकर बैठे हुए हैं और बिल्कुल जगह नहीं। तभी हुजूर पाक की बारगाह में मौला अली मुश्किल कुशा हाजिर हुए। सवाइक़ुल मुहर्रक़ा के अंदर इसको तफसील से नक़ल किया गया है। जब मौला अली मुश्किल कुशा हाजिर हुए, जगह तंग थी, कहीं पर हुजूर पाक के करीब में बैठने को जगह नहीं थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा कि हुजूर पाक की निगाहें मौला अली मुश्किल कुशा को देख रही हैं कि मौला अली मुश्किल कुशा महफिल में आए हैं, कहाँ बैठेंगे, क्या होगा। जैसे ही हुजूर पाक की निगाहें मौला अली पे पड़ी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की निगाहें हुजूर पाक को देख रही थी। हुजूर पाक के इस अंदाज को देखा कि मौला अली के बैठने के लिए हुजूर पाक थोड़ा सा बेचैन हुए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अपनी जगह से उठे, तो हुजूर पाक के बाजू में बैठे हुए थे। आप उठकर कहते हैं कि ए अबुल हसन यहाँ आइए, और अपनी जगह पर मौला अली को बिठा दिया। जब महफिल ख़त्म हुई, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को फरमाते हैं, ए अबू बकर, फ़ज़ल वाले ही फ़ज़ल वालों को जानते हैं कि आप भी फ़ज़ल वाले हैं और आप ही मौला अली के फ़ज़ल को समझे हैं, और आपने मेरे मंशे को भी समझा और बग़ैर कुछ कहे कि अपनी जगह पर अली को बिठा दिया। बिरादरान अज़ीज़, हमें जानना होगा कि सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद पर और हुजूर पाक के जो हमें तालीमात मिले हैं उस पर कैसे अमल फरमाते थे, कैसे मौला अली मुश्किल कुशा से उन्होंने मोहब्बत की। बिरादरान अज़ीज़, तो जब हम ऐलान विलायत को सुनते हैं, ऐलान गदीर को सुनते हैं, तो हमारा यही कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने ताल्लुक़ को मौला अली मुश्किल कुशा से मज़बूत करें। और बड़ा खूब कहा गया कि अली के चाहने वाले अली का वस्फ़ पैदा करें, कि अगर हम मौला अली मुश्किल कुशा के चाहने वाले हैं तो फिर आपके औसाफ़ जमीला को भी हमें इख्तियार करना होगा। आपके कमालात जो आपने हमें सिखाए हैं उस रास्ते पर हमें चलना होगा। हुजूर पाक की सुन्नतों पे आपने चलकर बताया, हुजूर पाक के ऐसे आप आशिक़ और ऐसा हूबहू अपना नक्शा बना लिया था कि वो हिजरत की शब भी हमने देखी है, वो रिवायात भी हमने सुने हैं कि जब आप हुजूर पाक के बिस्तर पर आराम कर रहे थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ़ लाए और कहा, या रसूल अल्लाह चलिए।
بستر پر مولا علی آرام کر رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ چلیے. تو مولا علی چادر ہٹا کر کہتے ہیں اے ابوبکر میں علی ہوں. حضور پاک تو تشریف لے گئے. یہاں پر ہم کو سمجھنا ہوگا کہ حضرت مولا علی نے اپنے آپ کو حضور پاک میں ایسا فنا کر دیا تھا کہ صدیق اکبر بھی آپ کو لیٹا ہوا دیکھ کر پہچان نہیں پائے کہ حضور پاک ہے کہ مولا علی. ایسی فنائیت، سنتوں کی ایسی پابندی، حضور پاک کی سیرت پر ایسا چلنا کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ حضور پاک کا سچا غلام ہے، حضور پاک کی ہر ادا کو اپنایا ہوا ہے. اور روایات میں آتا ہے کہ مولا علی مشکل کشا جتنا قریب حضور پاک سے رہے کوئی اور نہیں رہے، جتنا مشابہ حضور پاک کے مولا علی تھے کوئی اور نہیں تھے. اور ایک ایک قدم ایسے چلتے تھے، آپ کا چلنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کی گفتگو، آپ کا انداز، ہر چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو بہو تھی. یہاں تک کہ آپ اگر کوئی چیز ہاتھ میں اٹھاتے تو ویسے ہی اٹھاتے جیسے حضور پاک اٹھاتے تھے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس ایک سائل آیا پوچھتا ہوا کہ حضور پاک نے کہا تھا کہ مجھے 3 ہاتھ حضور پاک کھجور عطا فرمائیں گے. تو حضور پاک کے اس وصیت پر، اس فرمان پر، حضور پاک کے اس وصیت کو پورا کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق نے مولا علی کو بلایا اور کہا علی آئیے. حضور پاک نے کہا تھا کہ اسے 3 ہاتھ دیں گے اور آپ ان کو 3 ہاتھ دیجئے. جب مولا علی مشکل کشا نے 1 ہاتھ کھجور اٹھائے تو آپ نے کہا 1 منٹ رک جائیے. اور حضرت ابوبکر صدیق ان کھجوروں کو گنتے ہیں اور کہتے ہیں صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یقیناً سچ فرمایا حضور پاک نے. ایک مرتبہ حضور تھا کہ جیسے میں اٹھاتا ہوں علی ویسے ہی اٹھاتے ہیں. جتنے کھجور میرے ہاتھ میں آتے ہیں علی کے ہاتھ میں اتنے ہی کھجور آتے ہیں. کہ اپنے آپ کو حضور پاک کے اندر ایسا فنا کر دیا تھا کہ اگر اٹھاتے بھی تو حضور پاک کی طرح، چلتے بھی تو حضور پاک کی طرح، آرام کرتے بھی تو حضور پاک کی طرح. یہ چیز ہم کو سیکھنی ہے مولا علی کی حیات بابرکت سے. برادران عزیز، اسی لیے حضور فرماتے ہیں کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. اس بات کو ہمیں سمجھنا ہوگا اور اس بات پر ہمیں عمل کرنا ہوگا. اپنے تعلق کو مولا علی مشکل کشا سے مضبوط کرنا ہوگا. اور آپ کے زندگی کو اپنی زندگی بناتے ہوئے آپ کے اپنے اوصاف جمیلہ کو ہمیں اپنے اوصاف بنانے ہوں گے. تبھی ہم کامیاب ہوں گے اور سچے غلام کہلائیں گے. اسی کے ساتھ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار جب تک زندہ رکھ اسلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت نزا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار نصیب فرما. ہمیں نیک اور صالح متقیوں پر ازگار بنا. ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مالک. ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما. ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما. جو کچھ کہے ہیں، جو کچھ سنے ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم والحمد للہ رب العالمین.